سورۃ الصاد 23واں پارہ ہے، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ماقبل ان کے حالات کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے ایک عام بندہ ہونے کی حیثیت سے نکال کے اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی، حکومت بھی عطا فرما دی، مال و دولت بھی اللہ جل شانہ نے عطا کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ اگر یہ لوگ آپ کے نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو وہ شان عطا فرما دیں گے، ایک وقت آنے والا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اس واقعے کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی معمولی سی کوئی اللہ جل شانہ کے حکم کے اندر کمی محسوس کرے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں۔ ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، ذرا برابر لغزش برداشت نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور واقعہ یہ ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ۔ کیا آپ کو خبر پہنچی ہے؟ داؤد علیہ السلام کے ہاں کوئی واقعہ ہوا تھا، اور واقعہ کس چیز کا تھا؟ جھگڑا کرنے والوں کی ایک خبر۔ داؤد علیہ السلام تھے تو بادشاہ، اور بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عبادت گزار بھی تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کان اعبد البشر، اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ اس لیے حکومت اور عبادت اس میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارے پاس معمولی کرسی آ جاتی ہے، اختیار آ جائے، ہم عبادت کو چھٹی دے دیتے ہیں اور جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہاں تک فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے کے اندر 24 گھنٹے عبادت چلتی رہتی تھی۔ کبھی خود عبادت میں لگے رہتے تھے، اور اگر خود اپنے انتظامی امور میں مصروف ہو جاتے تو گھر کے دوسرے پر افراد ان کی باری لگاتے تھے، اور باری باری ہر ایک جو ہے عبادت میں لگا رہتا تھا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا عبادت خانہ خالی ہو جاتا۔ اسے داؤد علیہ السلام نے ایک ترتیب بنائی تھی اپنی بھی۔ آج ہم جو پریشانی کا شکار ہے، ہمارے پاس نظام الاوقات نہیں ہے، ترتیب الامور نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حکومتی اور سلطنتی امور کو سنبھالنے کے لیے ایک وقت متعین کر چکے تھے، اس میں وہی کام کرتے تھے۔ لوگوں کے معاملات، لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لینا، لوگ آ کے ان کے مسائل سننا، ان کی پریشانیاں سننا، اس کے مطابق ان کے لیے حل نکالنا، اس کے لیے اپنا ایک وقت متعین تھا۔ لیکن لوگوں کے معاملات سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ مستقل قائم رکھنا اور اللہ کی عبادت میں مستقل لگے رہنے کے لیے الگ ایک وقت متعین تھا۔ پھر اس میں اور کوئی سامنے نہیں آتا تھا، اس دوران کسی کا مسئلہ سننا، کسی کی شکایت سننا، بس۔ اس لیے داؤد علیہ السلام اپنے عبادت خانے کے اندر عبادت میں لگے رہے۔ اچانک دو بندے دیوار پلان کے اندر داخل ہو گئے، گھس گئے۔ اب داؤد علیہ السلام نے اپنے بندے بھی مقرر کیے ہوئے، لوگوں کو اندر آنے کی اجازت بھی نہیں، کیونکہ وہ وقت ہی عبادت کا۔ لیکن جب یہ دو بندے اندر آ گئے، اس تصور المحراب، محراب کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ محراب یہ تو بعد میں یہ محراب شروع ہو گیا ہے، شروع میں محراب یہ کمرے کو کہا جاتا تھا، اور اس کمرے کے اندر عمومی طور پر عبادت میں لوگ لگے رہتے تھے، تو عبادت خانہ ہوا کرتا تھا۔ تو جب وہ عبادت خانے کی دیواروں کو پلانگ کر چکے اور اندر داخل ہو گئے، گھس گئے، اذ دخلوا علی داؤد ففزع منهم، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آ گئے تو داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ قالوا لا تخف، وہ جو بندے تھے انہوں نے کہا جی آپ خوف محسوس نہ کر، خصمان بغى بعضنا علی بعض،
ہم دو فریق ہیں، ہمارا ایک جھگڑا چل رہا ہے، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیارتی کی ہے، لہذا آپ ہمارا مسئلہ سن لیجئے، فاحکم بیننا بالحق، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ، ولا تشطط، اور آپ زیادتی نہ کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، اور آپ ہماری رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ وہ بنیادی واقعہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور یہ عادت کے بالکل خلاف، اور مسئلہ بھی بڑا عجیب، دیوار پلان کے اندر داخل بھی ہو رہے ہیں اور ہدایات بھی جاری کر رہے ہیں، اور پھر ملک کے بادشاہ اور سربراہ کے سامنے کہہ رہے ہیں زیادتی بھی نہ کیجیے، حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے، ہماری رہنمائی بھی کیجیے، چونکہ اللہ جل شان نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آزمانا۔ پہلے یہ مقدمہ سنیں، مقدمہ کیا ہے؟ ان ھذا اخی، ایک ظالم تھا، دوسرا مظلوم تھا، اب یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 نعجہ، جو مظلوم تھا اس نے شکایت شروع کر دی، جی یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میری ایک ہی دمبی ہے، اب یہ مجھ سے کہہ رہا ہے فقال اکفلنیھا، کہ آپ کی ایک دمبی جو یہ مجھے کفالت میں دے دے، تاکہ آپ کی یہ ایک دمبی میں اپنے دمبیوں کے ساتھ ملا کے میں 99 کو 100 پورا کرنا چاہتا ہوں۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھ پر باتوں کے اندر، خطاب کے اندر غالب آ چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے لاجواب کر چکا ہے، اور یہ خواہ مجھ سے میری دمبی جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اب یہاں پر مدعی نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا، مسئلہ میرا یہ ہے۔ اب یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام فوراً بول پڑے اس بندے کو، قال لقد ظلمک، اوہو بھائی اس بندے نے تو آپ پر ظلم کیا ہوا ہے، زیادتی کی آپ کے ساتھ، بسؤال نعجتک الی نعاجہ، کہ اس نے اپنی دمبیوں کے ساتھ آپ کی دمبی کو ملانے کے لیے آپ سے مطالبہ کیا ہوا ہے، تو آپ کی ایک دمبی کا مطالبہ کرتے ہوئے آپ سے اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے واسطے اس بندے نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، فوراً یہ اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سارے شراکت دار جو ہوا کرتے ہیں، شرکت کرنے والے کاروبار کے اندر، وہ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ان میں سے بعض کے اوپر وہ زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان والے ہو اور نیک عمل کرنے والے ہوں، وَقَلِيلٌ مَّا، اور وہ بہت توڑے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے، لہذا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، اپنے رب سے فوری طور پر بخشش مانگی، وَخَرَّ رَاكِعًا، اور رکوع کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف رجوع کر چکے، فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، اللہ فرماتے ہم نے اس کے لیے اس کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ اب یہاں پر داؤد علیہ السلام سے کون سی ایسی چیز صادر ہو گئی کہ فوراً وہ محسوس کر چکے کہ یہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، اور فوراً اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑ کے اللہ سے معافی مانگ۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ داؤد علیہ السلام نے ایک بندے کی بات سن کے فوراً فیصلہ سنایا، حالانکہ جب کوئی معاملہ دو بندوں کے ساتھ متعلق ہو دونوں کی بات سننی چاہیے، اور آداب بھی یہ ہیں قاضی کے حوالے سے، قضاء کے منصب پر جو بندہ بیٹھا ہو، کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ دینا یہ اصول کے خلاف ہے، دونوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، یا داؤد علیہ السلام جو سمجھ چکے کہ میرے لیے آزمائش ہے، وہ یہ کہ ایک ایسے وقت میں کہ جس میں عام طور پر لوگ نہیں آتے تھے، اور دو بندے آئے اور وہ بھی عادت کے خلاف دیواریں پلان کر آ گئے، اور آگے سے داؤد علیہ السلام کو سنا بھی، حالانکہ وہ عادل بادشاہ تھا، انصاف قائم کرنے والا تھا اور اللہ کا محبوب تھا، وہ پیغمبر بھی تھا، اور پھر بھی کہہ رہے ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا اور ہمارے ساتھ زیارتی نہ کرنا، تو یہ بندے کو بعض اوقات غصہ دے، بھائی آپ پہلے تو مجھے مسئلہ سناؤ، میں تمہارا مسئلہ انصاف کے ساتھ حل نہ کرو، پھر مجھے بتا دو کہ انصاف دے دو، زیادتی نہ کرو۔ تو دیکھنا چاہ رہے تھے اللہ جل شانہ کہ اس داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنی بڑی حکومت اور سلطنت اور نبوت نواز کے
آیا یہ اپنی خواہش کو ابھر کے لا کے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اور یا اپنے خواہش کے خلاف پر صبر کا مظاہرہ کرتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اس کو اس امتحان میں ڈال دیا۔ لیکن داؤد علیہ السلام ان ساری چیزوں پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ جل شان کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ اس لیے یہاں پر داؤد علیہ السلام ایک مسئلہ بھی بیان کر چکے، اور مسئلہ کیا بیان کر چکے؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ کاروبار دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بندہ ہے وہ خود اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے اور خود اپنی محنت بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود پیسہ رکھتا ہے لیکن مارکیٹ میں حالات نہیں سمجھتا یہ کاروبار لوگ کیسے کرتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ مارکیٹ میں حالات بھی سمجھتا ہے، سرمایہ بھی رکھتا ہے، پیسہ بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا پیسہ مارکیٹ کے مطابق توڑا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنے ساتھ دوسرے کو پارٹنر بنا کے، شریک بنا کے، شراکت داری کا نظام چلا کے دونوں بندے پیسے ملا لیتے ہیں اور دونوں بندے محنت کرتے ہیں، اس کو مشارکت کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، شریعت کے اصطلاح میں۔ تو یہ دونوں بندے اپنا پیسہ بھی انویسٹ کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں اور پھر منافع 50-50 تقسیم کر لیتے ہیں، تو یہ مشارکت کا نظام ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام یہاں بیان فرماتے ہیں کہ اکثر شراکت دار لوگ جو ہوا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ بددیانتی کی وجہ سے ہوتی ہے، نیت کے اندر فتور ہوتا ہے۔ بندے کو ساتھ ملاتے ہیں، چلو بھائی پیسہ لاؤ ہم ساتھ کاروبار شروع کریں گے، لیکن جب کاروبار کو ترقی مل جاتی ہے تو پھر راہ جدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اب مجھے پروفٹ زیادہ مل جائے۔ اس لیے شراکت کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ بددیانتی نہ ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور بددیانتی کہاں سے پیدا ہو جاتی ہے؟ جب بندہ کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اسے بڑے عبادت گزار ہوں گے، بعض اوقات نمازی بھی ہوں گے، حج کرنے والے بھی ہوں گے، عمرے کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن جب معاملات کی لائن پہ آ جاتے ہیں تو پھر بربادی پر چلے جاتے ہیں۔ اسے ایمان اور عمل صالح یہ بنیاد ہے امانت داری کا، اور جب بندے کے اندر امانت داری ہوگی کسی کا حق دبا کے نہیں کہے گا اب میرا شریک سفر پہ چلا گیا ادھر سے میں کاروبار کے اندر غبن کر لوں، معاملات ڈیل میں نے کیے ہوئے ہیں اور ڈیل کو چھپاتا رہتا ہوں تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، تاکہ پرافٹ میں سنبھالوں، پیسہ میں سنبھالوں۔ اس لیے شریعت کے نظام کے اندر یہ ایک نظام ہے، لیکن اس کے آداب ہے، ان آداب کو بجا لائے، اور اس کے اندر سب سے بڑھ کر چیز وہ اپنے آپ کو بددیانتی سے بچانا۔ یہ جنید جمشید رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، جب اللہ نے اس کو دین کے لائن پہ لگایا اور اس کے پاس سارا پیسہ ختم ہو گیا، تو اس کے پاس تھوڑے بہت پیسے تھے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک دوست نے کہا، میرا بہت قریبی دوست تھا، آؤ مل کر کاروبار کرتے، چلو آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا، بہت حالات سے آپ گزر رہے ہیں۔ کہتے میں نے اس سے کہا چلو چلتے ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ فرماتے جب ہم ان کے پاس چلے گئے اور ہم نے بات رکھ دی کہ حضرت ہم اس طرح شراکت کے ساتھ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کیا احکام ہیں، ہمیں سمجھا دیجیے۔ تو فرماتے ہیں حضرت نے ہمیں 3 باتیں فرمانی۔ پہلی بات یہ فرمایا آپس میں یہ تحریر لکھ لو کہ اس کاروبار کو ختم کیسے کریں گے، پہلی بات یہ لکھ لو۔ شروع کرنا تو آسان ہے لیکن بعد میں جب ختم کرتے ہیں اس میں معاملات بہت گڑبڑ ہو جاتے ہیں، لہٰذا پہلی بات یہ لکھ لو کہ ختم کیسے کرو گے۔ اور دوسری بات فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نے فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بددیانتی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو گے۔ اور تیسری بات کہ تم جو کاروبار کرو گے اس میں عوام کی خیر خواہی کا سوچو گے۔ یہ 3 باتیں ہمیں ارشاد فرمائیں۔ بہرحال یہاں پر ایک مسئلہ مشارکت کا، اس کے مقابلے میں ایک اور معاملہ ہوتا ہے جس کو مضاربت کہتے ہیں، اور مضاربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اندر صلاحیت استعداد موجود ہے کاروبار کرنے کی، وہ مارکیٹ کے اندر چیزیں بھی سمجھتا ہے، چیزیں لانا بھی سمجھتا ہے، چیزیں آگے بیچنا بھی اور فروخت کرنا بھی سمجھتا ہے، مارکیٹنگ سمجھتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اور دوسرا بندہ ایسا کہ اس کے پاس پیسہ تو ہے لیکن وہ مارکیٹ نہیں سمجھ رہا، اس لیے ایک بندہ پیسہ اور دوسرا بندہ محنت، یہ دونوں ملا لیتے ہیں۔
تو ایک کا سرمایہ ہوا کرتا ہے، دوسرے کی محنت ہوتی ہے۔ اس میں پھر یوں ہوتا ہے کہ یہ جو پروفٹ آتے پھر آپ اپنے پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کر لیتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ آج معاشرے کے اندر کمپنیوں والے بھی بیٹھے رہتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور وہ کاروبار کرتے رہتے ہیں، جس کو مزاربت کہتے ہیں۔ بہرحال وہ تفصیل الگ مسائل ہے، لیکن یہاں پر داؤد علیہ السلام نے جس بات کی نشاندہی کی ہے کہ شراکت داری کے اندر عمومی طور پر لوگ بددیانتی کا شکار ہو کر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، اور بہت توڑے ہوتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا عمل صالح نیک ہوا کرتا ہے، وہ پھر ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے ہیں، اور وہ بہت توڑے لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام اپنی حقیقت سمجھ چکے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر ایک آزمائش آئی ہوئی ہے، فوراً سجدے میں گر پڑے اور وہ سجدہ کر چکے۔ یہاں آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ جب براہ راست تلاوت ہو رہی ہو اور براہ راست سننے والا موجود ہو تو تلاوت کرنے والے پر بھی سجدہ لازم، سننے والے پر بھی سجدہ لازم۔ جہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہو، ریکارڈ ہو آیت سجدہ، آڈیو ہو یا ویڈیو ہو، تو جو ریکارڈ آیت سجدہ بندہ سنتا رہتا ہے تو اس آیت کے سننے کا ثواب تو ملتا ہے، لیکن سجدہ لازم نہیں ہونا ہے۔ ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے اور پڑھنے والے سب کے لیے لازم ہے کہ ہم آخر میں سجدہ تلاوت کر لیں، لیکن جو وقت ممنوع نہ ہو۔ فغفرنا له ذلك، اللہ فرماتا ہم نے اس کی بخشش کر دی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور اس کا ہمارے ہاں ایک مرتبہ ہے، وَحُسْنَ مآب، اور بہت بہترین لوٹنے کی جگہ ہے، اچھی جگہ ہے ہمارے پاس۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا پہنچی ہے خبر آپ کے پاس جھگڑا کرنے والوں کی۔ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب انہوں نے عبادت خانوں کے دیواروں کو پلانگ لیا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو داؤد علیہ السلام ان سے گھبراہٹ محسوس کر چکے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا کہ آپ خوف محسوس نہ کر۔ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، بس ہمارے مابین فیصلہ کیجئے حق کے ساتھ۔ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور زیادتی نہ کیجئے اور ہمیں رہنمائی کیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ إِنَّ هَٰذَا أَخِي، یقیناً یہ میرا بھائی ہے۔ لَهُ 99 نعجہ، اس کے 99 دمبیاں ہیں۔ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میری ایک دمبی ہے۔ فَقَالَ اكْفِلْنِيهَا، اس نے کہا کہ اپنی ایک دمبی میری کفالت میں دیجئے۔ وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور یہ بات کرنے میں مجھ پر غالب آ چکا ہے۔ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ، داؤد علیہ السلام نے فرمایا یقیناً اس بندے نے اپنی دمبیوں کے ساتھ آپ کی دمبی ملانے کے سوال پر تجھ پر زیادتی کی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یقیناً بہت سارے شراکت دار وہ ایک بعض ان میں سے بعض پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کر چکے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور وہ بہت توڑے ہوتے ہیں۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ یقیناً یہ ہم نے اس کو آزمائش میں ڈالا۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، پر اس نے اپنے رب سے بخشش کا مطالبہ کیا۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور رکوع کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑا اور رجوع کر چکا اللہ کی طرف۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، پس ہم نے بخشش کی اس کے لیے اس کی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور یقیناً اس کا ہمارے ہاں ایک مرتبہ ہے۔ وَحُسْنَ مآب، اور لوٹنے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔